بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم ایم سی کیو سیریز فار لا گیٹ کے سلسلے میں ایم سی کیوز آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973 کے پارٹ 4 کے ساتھ حاضر ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. ہمارا فرسٹ ایم سی کیوز ہے: In the light of Article 53(3) of the Constitution of Pakistan 1973, when the office of Speaker is vacant or the Speaker is absent or is unable to perform his functions due to any cause, the Deputy Speaker shall act as Speaker. آئین پاکستان کا آرٹیکل 53 یہ کہتا ہے کہ اگر اسپیکر کسی بھی وجہ سے اپنے فنکشنز کو پرفارم کرنے کے قابل نہیں ہے، خواہ وہ بیمار ہے یا اسے کوئی گھریلو کوئی کام وغیرہ پڑ گیا ہے، تو پھر اس کی جگہ پر ڈپٹی اسپیکر ایز اے اسپیکر کام کرے گا. ان دی لائٹ آف آرٹیکل 53(5) آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973, the Speaker may, by writing under his hand addressed to the President, resign his office. آئین پاکستان کا آرٹیکل 53 اور سب آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے کہ اگر اسپیکر اپنے عہدے سے مستعفی ہونا چاہتا ہے، اگر وہ ریزائن دینا چاہتا ہے، تو پھر وہ ریٹن میں پریزیڈنٹ کو اپنی ریزگنیشن پیش کرے گا، سینڈ کرے گا. In the light of Article 53(6) of the Constitution of Pakistan 1973, the Deputy Speaker may, by writing under his hand addressed to the Speaker, resign his office. کہ اگر ڈپٹی اسپیکر اپنے عہدے سے اگر مستعفی ہونا چاہتا ہے تو وہ پھر اپنا ریزگنیشن لیٹر اسپیکر کو پیش کرے گا. The office of Speaker or Deputy Speaker shall become vacant if کہ نیشنل اسمبلی کا اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کا جو آفس ہے وہ خالی ہوگا. خالی تصور کیا جائے گا کب؟ نمبر 1، he resigns his office. اگر وہ اپنے آفس سے ایز اے اسپیکر یا ایز اے ڈپٹی اسپیکر ریزائن دے دیتا ہے تو اس کا جو آفس ہے وہ ویکنٹ تصور کیا جائے گا. نمبر 1. نمبر 2، he ceases to be a member of the assembly. اگر اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی کی جو اس کی ممبرشپ ہے اگر وہ اس کی سیز ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو ان دونوں صورتوں میں اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کا جو آفس ہے وہ ویکنٹ ہو جائے گا. According to Article 53(8) of the Constitution of Pakistan 1973, when the National Assembly is dissolved, the Speaker shall continue in his office till the person elected to fill the office by the next assembly enters upon his office. آئین پاکستان کا آرٹیکل 53 اور اس کا سب آرٹیکل 8 یہ کہتا ہے کہ اگر نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو جائے، ختم ہو جائے، تو جو اسپیکر ہوگا وہ اپنا جو آفس ہے اسے ہولڈ کرے گا، برقرار رہے گا، جب تک کہ بعد والی جو نیشنل اسمبلی ہے وہ الیکٹ ہو کر اور نہ اسپیکر نہیں آ جاتا. There shall be at least 3 sessions of the National Assembly every year. نیشنل اسمبلی کے ہر سال کم از کم 3 سیشنز ہوں گے. 3 سے کم سیشنز نہیں ہو سکتے، کم از کم 3 سیشنز ہونا لازمی ہے، زیادہ کی کوئی لمٹ نہیں ہے. There shall be at least 3 sessions of the National Assembly every year and not more than 120 days shall intervene between the last sitting of the Assembly in one session and the date appointed for its first sitting in the next session. کہتے ہیں کہ البتہ کہ نیشنل اسمبلی کے جو 2 سیشنز ہوں گے ان کے درمیان 120 دن سے زیادہ کا وقفہ نہیں ہو سکتا.
120 دن سے زیادہ کا وقفہ نہیں ہو سکتا، یہ اللیگل ہوگا۔ یہ ہمارا آئین کہتا ہے کہ اس 120 دن سے پہلے نیکسٹ سیشن کال کرنا ہوگا۔ دی نیشنل اسمبلی شیل میٹ فار not less than 130 working days in each year۔ نیشنل اسمبلی ہر سال ایک سال میں کم از کم 130 دن کام کرے گی۔ اس کا جو سیشن ہے وہ 130 ورکنگ ڈیز کے لیے کنٹینیو رہے گا۔ Under Article 55 of the Constitution of Pakistan 1973, subject to the Constitution, all decisions of the National Assembly shall be taken by majority of the members present and voting, but the person presiding shall not vote except in the case of equality of votes۔ ہمارے آئین کا آرٹیکل 55 یہ کہتا ہے کہ جو عمومی قانون سازی ہے، جو آرڈینری لا ہے نیشنل اسمبلی میں، وہ سمپل میجورٹی کے ساتھ پاس کیا جائے گا، یعنی کہ جتنے لوگ اسمبلی میں موجود ہوں گے ان کی جو میجورٹی ہوگی نا، ان میں سے جو یعنی کہ جتنے ممبرز پریزنٹ ہیں، ٹوٹل ممبرز نہیں، ٹوٹل ممبرز میں سے جتنے لوگ اسمبلی کے سیشن میں پریزنٹ ہوں گے اور ان پریزنٹ میں سے جتنے لوگ ووٹ کاسٹ کریں گے، تو ووٹ کاسٹ کرنے والوں کو دیکھا جائے گا کہ وہ پریزنٹ ممبرز کے تناسب سے وہ میجورٹی میں ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر سمپل میجورٹی کے ساتھ ہیں، یعنی کہ اگر ہاف سے زیادہ لوگ اگر ووٹ کاسٹ کر دیتے ہیں تو وہ پھر بل پاس ہو جائے گا، وہ جو ڈیسیجن ہے وہ ہو جائے گا۔ Under Article 55(2) of the Constitution of Pakistan 1973, if at any time during a sitting of the National Assembly the attention of the person presiding is drawn to the fact that less than 1/4 of the total membership of the Assembly is present, he shall either adjourn the Assembly or suspend the meeting until at least 1/4 of such membership is present۔ ہمارے آئین کا آرٹیکل 55(2) یہ کہتا ہے کہ نیشنل اسمبلی کے جو کورم ہے، نیشنل اسمبلی کا سیشن چلانے کے لیے کم از کم اس کے ممبرز میں سے 1/4 ممبرز کا موجود ہونا لازمی ہے۔ اگر 1/4 ممبرز یعنی کہ 1/4 ممبرز اگر اجلاس میں شامل نہیں ہوں گے تو اس اجلاس کی کارروائی روک دی جائے گی یا ختم کر دی جائے گی، وہ اسے کنٹینیو نہیں رکھا جا سکتا قانونی طور پر۔ Under Article 58 of the Constitution of Pakistan 1973, the President shall dissolve the National Assembly at the advice of Prime Minister۔ آرٹیکل 58 یہ کہتا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہے وہ نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کرے گا، بٹ کرے گا پرائم منسٹر کی ایڈوائس پر، خود نہیں کر سکتا۔ اگر پرائم منسٹر اسے ایڈوائس بھیجے گا، ریٹن میں بھیجے گا نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے، تو پھر پریزیڈنٹ اسے ڈیزالو کر دے گا۔ Under Article 58 of the Constitution of Pakistan 1973, the President shall dissolve the National Assembly if so advised by the Prime Minister, and the National Assembly shall, unless sooner dissolved, stand dissolved at the expiration of 48 hours after the Prime Minister has so advised۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر نے ایڈوائس بھیج دی پریزیڈنٹ صاحب کو کہ نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر دی جائے، بٹ پریزیڈنٹ اس ایڈوائس پر کام نہیں کرتا، تو اگر اس ایڈوائس پر پریزیڈنٹ نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو نہیں کرے گا تو ایڈوائس بھیجنے کے 48 آورز کے بعد جو 48 گھنٹے جیسے ہی گزریں گے تو آٹومیٹکلی یہی سمجھا جائے گا کہ نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہے۔ نیشنل اسمبلی از پریزائڈڈ بائی اسپیکر۔ نیشنل اسمبلی کے جتنے بھی اجلاس ہوتے ہیں، جتنے سیشنز ہوتے ہیں، انہیں اسپیکر آف نیشنل اسمبلی پریزائڈ کرتا ہے۔ انڈر آرٹیکل
59 of the Constitution of Pakistan 1973, the Senate shall consist of 96 members. کانسٹیٹیوشن میں 25th امینڈمنٹ کے بعد سینٹ کے ممبرس کی جو ٹوٹل تعداد ہے وہ 96 ہے. اس سے پہلے 25th امینڈمنٹ سے پہلے سینٹ کے ممبرس کی تعداد 104 تھی بٹ 24ویں امینڈمنٹ میں چونکہ فاٹا کو ختم کر دیا گیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے فاٹا کو ختم کر دیا گیا تھا، تو اس لیے فاٹا کی جو سیٹس تھیں 8 وہ ختم ہو گئیں، وہ فنش ہو گئیں، تو اس وجہ سے 104 سے تعداد سینٹ کی کم ہو کر وہ 96 ہو چکی ہے. Under Article 59 of the Constitution of Pakistan 1973, each province has 14 general seats in the Senate. چاروں صوبے سینٹ میں 14 جنرل سیٹس رکھتے ہیں. جنرل سیٹس 14 ہیں ہر پروونس کے پاس. Under Article 59 of the Constitution of Pakistan 1973, the federal capital has total 4 seats in the Senate. اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری جو ہے ہمارا وفاق ہے، وفاق کی سینٹ میں ٹوٹل 4 نشستیں ہیں، 4 سیٹس ہیں. Under Article 59 of the Constitution of Pakistan 1973, 4 women shall be elected by the members of each provincial assembly. سینٹ میں ہر صوبے سے ایک خاتون ممبر کو الیکٹ کیا جائے گا سینٹ کے لیے. Under Article 59 of the Constitution of Pakistan 1973, 4 technocrats including ulama shall be elected by the members of each provincial assembly. ہر پروونشل اسمبلی میں سے ایک ٹیکنوکریٹ کو منتخب کیا جائے گا، تو اس طرح 4 پروونشل اسمبلیز میں سے 4 ٹیکنوکریٹس کی سیٹس ہیں سینٹ کے لیے. Under Article 59 of the Constitution of Pakistan 1973, 4 non-Muslims, 1 from each province, shall be elected by the members of each provincial assembly. ہر provincial assembly ایک نان مسلمس کو الیکٹ کر کے ایز اے سینیٹر منتخب کرے گی، وہاں پر ایز اے سینٹ کا ممبر کے طور پر ان کو آگے بھیجے گی. The system of election adopted for Senate in the Constitution of Pakistan 1973 is called proportional representation. سینٹ کا جو الیکشن ہوتا ہے یہ ڈائریکٹ الیکشن نہیں ہوتا، اس میں کبھی بھی یعنی کہ جو پبلک ہے نا وہ ووٹ کاسٹ نہیں کرتی، بلکہ اس میں جو پروونشل اسمبلیز ہیں وہ ووٹ کاسٹ کرتی ہیں، اور وہ وہاں سے پھر اپنے جو نمائندے ہوتے ہیں، ان کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں، انہیں پھر وہاں پر ایز اے سینیٹر بنا کر بھیج دیتے ہیں. تو اس کو کہلاتا ہے پروپورشنل ریپریزنٹیشن، کہ اس میں جو نمائندگی ہے نا سینٹ میں تمام صوبوں کی وہ برابر ہے، خواہ کسی صوبے کی آبادی کم ہے یا اس کی زیادہ ہے، اس کی ٹیریٹری کم ہے یا زیادہ ہے، اس کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں یا کم ہے، کسی قسم کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے کسی بیس پر. سب کے جو ممبرز ہیں سینیٹرز کی جو تعداد ہے وہ سیم ہے. The term and tenure of Senate membership is 6 years. سینیٹرز کی جو ممبرشپ کی جو وہ ہے اپنا ٹینیور ہے وہ 6 ایئر ہے. نیشنل اسمبلی کا 5 سال ہے اور سینٹ کا 6 سال ہے. According to Article 60 of the Constitution of Pakistan 1973, the term of office of chairman or deputy chairman shall be 3 years from the day on which he enters upon his office. سینیٹر کا جو ٹینیور ہے وہ 6 ایئرس کا ہے، بٹ سینٹ کو جو پریزائڈ کرتا ہے وہ چیئرمین یا ڈپٹی چیئرمین، تو اس آفس کا جو ٹینیور ہے وہ 3 ایئرس ہے. ایک چیئرمین یا ڈپٹی چیئرمین جو الیکٹ ہوتا ہے اس کی جو میکسیمم جو اس کا ٹینیور ہے وہ 3 ایئرس ہوتا ہے. منیمم ایج فار دی ممبرشپ آف نیشنل اسمبلی از 25 ایئرس. اگر کوئی شخص MNA بننا چاہتا ہے ممبر آف نیشنل اسمبلی بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے کم از کم اس کی جو ایج ہے وہ 25 سال ہونا لازمی ہے. 25 سال سے کم جس کی ایج ہوگی وہ شخص MNA کا الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتا. منیمم ایج فار دی ممبرشپ آف سینٹ از 30 ایئرس. اور
سینیٹر بننے کے لیے کم از کم 30 سال ایج ہونا ضروری ہے. A person shall not be qualified to be elected or chosen as a member of parliament unless he fulfills the qualification according to the Article 62 of the Constitution of Pakistan 1973. کوئی شخص جو کہ سینٹ یا نیشنل اسمبلی کا ممبر بننا چاہتا ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ ہمارے آئین کا جو آرٹیکل 62 ہے اس میں جو کوالیفیکیشنز لکھی ہوئی ہیں ان تمام کوالیفیکیشنز پر وہ شخص پورا اترتا ہو. آرٹیکل 63 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 ڈیلز ود ڈسکوالیفیکیشنز فار ممبرشپ آف نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ. ہمارے آئین کا آرٹیکل 63 ان امور کی وضاحت کرتا ہے کہ جن امور کی بیسس پر کوئی بھی شخص جو ایم این اے ہے یا سینیٹر ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی شخص جو کہ ایم این اے یا سینیٹر کا الیکشن نہیں لڑ سکتا اس کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ آئین پاکستان کا آرٹیکل 63 انہیں ایلوبریٹ کرتا ہے. A person who holds dual citizenship is disqualified for membership of parliament as provided in Article 63C of the Constitution of Pakistan 1973. ہمارے آئین کا آرٹیکل 63C یہ کہتا ہے کہ جس شخص کے پاس ڈوول سٹیزنشپ ہوگی، ڈوول نیشنلٹی ہوگی، تو ایسا شخص ممبر آف پارلیمنٹ نہیں بن سکتا. Disqualification on grounds of defection of members of parliament is provided in Article 63A of the Constitution of Pakistan 1973. اس کے بعد ہے the presiding officer of National Assembly is known as. نیشنل اسمبلی کا جو پریزائڈنگ آفیسر ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تو اسے اسپیکر کہا جاتا ہے. The presiding officer of the Senate is known as chairman. سینٹ کے جو سیشنز کو جو چیئر کرتا ہے، جو پریزائڈ کرتا ہے، وہ چیئرمین کہلاتا ہے. In the light of Article 64 of the Constitution of Pakistan 1973, the member of National Assembly may, by writing under his hand, address to the Speaker, resign his seat. آئین پاکستان کا آرٹیکل 64 یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ایم این اے یا کوئی بھی ممبر آف نیشنل اسمبلی اگر اپنی سیٹ سے ریزائن دینا چاہتا ہے تو وہ اپنا ریزگنیشن لیٹر اسپیکر کو پیش کر دے گا. In the light of Article 64 of the Constitution of Pakistan 1973, the member of Senate may, by writing under his hand, address to the chairman, resign his seat. کوئی سینیٹر اگر اپنی سیٹ سے ریزائن دینا چاہتا ہے تو وہ اپنا ریزگنیشن لیٹر چیئرمین سینٹ کو پیش کرے گا. Under Article 64(2) of the Constitution of Pakistan 1973, a house may declare the seat of a member vacant if, without leave of the house, he remains absent for 40 consecutive days of its sittings. اگر کوئی شخص خواہ وہ ایم این اے ہو یا سینیٹر ہو، اگر مسلسل 40 دن تک اگر غیر حاضر رہے گا اور بغیر کوئی وجہ بتائے تو کہتے ہیں تو ہاؤس اگر چاہے تو اس کی سیٹ کو ویکینٹ ڈکلیئر کر سکتا ہے. Under Article 65 of the Constitution of Pakistan 1973, a person elected to a house shall not sit or vote until he has made before the house oath in the form set out in the third schedule. کوئی شخص جو کہ ایم این اے یا سینیٹر الیکٹ ہو کر آیا ہے تو وہ شخص اس وقت تک ہاؤس میں نہ تو بیٹھ سکتا ہے نہ ہی ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے جب تک کہ وہ تھرڈ شیڈول میں دیے گئے فارم کے مطابق اوتھ نہیں لے لیتا.
Article 66 of the Constitution of Pakistan 1973 deals with privileges of members of Parliament. आइन पाकिस्तान का आर्टिकल 66 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को जो प्रिविलेजेस हैं, जो उन्हें इस्तेहकाक वगैरह हासिल हैं, उनको डील करता है। अंडर आर्टिकल 68 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 नो डिस्कशन shall take place in the parliament with respect to the conduct of any judge of the Supreme Court or a High Court in the discharge of his duties. आइन पाकिस्तान का आर्टिकल 68 ये कहता है कि ना तो नेशनल असम्बली में और ना ही सेनेट में जजेस का जो कंडक्ट है उसे डिस्कस किया जाएगा। Under Article 69 of the Constitution of Pakistan 1973, the validity of any proceedings in Parliament shall not be called in question on the ground of any irregularity of procedure. आइन पाकिस्तान का आर्टिकल 69 ये कहता है कि पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स हैं उन्हें कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। Article 70 of the Constitution of Pakistan 1973 describes procedure regarding introduction and passing of bills in Parliament. हमारे आइन का आर्टिकल 7 इस बात की वजाहत करता है कि जो मुख्तलिफ़ बिल्स होते हैं उन्हें हमने नेशनल असम्बली में या सेनेट में, पार्लियामेंट में हमने उन्हें इंट्रोड्यूस किस तरह कराना है और उन्हें हमने पास किस तरह कराना है। अंडर आर्टिकल 70 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 अ बिल विद रेस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में ओरिजिनेट इन ईदर हाउस, यानी कि आइन पाकिस्तान का आर्टिकल 70 ये कहता है कि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में जो शामिल जो मैटर्स हैं उनसे मुताल्लिक कोई बिल वो नेशनल असम्बली या सेनेट कहीं भी जनाब वाला ओरिजिनेट हो सकता है, कहीं पर भी वो उसको इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है। अंडर आर्टिकल 73 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 अ मनी बिल शैल ओरिजिनेट इन नेशनल असम्बली ओनली। मनी बिल चूँकि इसका ताल्लुक टैक्सेस वगैरह से होता है, फाइनेंस से होता है, बजट से होता है, तो लिहाजा ये बिल सिर्फ़ और सिर्फ नेशनल असम्बली में ही ओरिजिनेट हो सकता है। क्यों? इसलिए कि नेशनल असम्बली के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली आवाम के मुंतखब करदा होते हैं, आवाम उन्हें डायरेक्टली वोट कास्ट करके इलेक्ट करके भेजती है। तो इसलिए जो मनी बिल्स होंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ नेशनल असम्बली में ही ओरिजिनेट होंगे। Under Article 73(4) of the Constitution of Pakistan 1973, if any question arises whether a bill is a money bill or not, the decision of the Speaker of National Assembly thereon shall be final. अगर किसी बिल के मुताल्लिक कोई अगर क्वेश्चन अराइज हो गया है, कन्फ्यूजन है कि ये बिल मनी बिल है या अदर देन मनी बिल है, तो फिर नेशनल असम्बली के स्पीकर का जो डिसीजन है वो फाइनल होगा। Under Article 75 of the Constitution of Pakistan 1973, when a money bill is presented to the President for assent, the President shall within 10 days assent to the bill. अगर नेशनल असम्बली और सेनेट से कोई मनी बिल अगर पास हो चुका है, उसके बाद अगर प्रेसिडेंट के पास वो बिल चला गया है जो कि मनी बिल है, तो उस मनी बिल को प्रेसिडेंट वीटो नहीं कर सकता, बल्कि उसने विद इन 10 डेज उसे लाजमी एसेंट देनी ही देनी है। आर्टिकल 89 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 एम्पावर्स प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस। आइन पाकिस्तान का आर्टिकल 89 ये कहता है कि प्रेसिडेंट को ये इख्तियार हासिल है, अगर नेशनल असम्बली का सेशन नहीं चल रहा तो वो किसी भी कौमी जो इम्पोर्टेंस नेशनल इम्पोर्टेंस से मुताल्लिक कोई भी मैटर है उस पर कोई ऑर्डिनेंस वो जारी कर सकता है। तो दोस्तों,
کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے MCQs کا پارٹ 5 دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ بر وقت آپ تک ویڈیو پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ ورچوئل لاء اکیڈمی نے لاء ایڈمیشن ٹیسٹ اور لاء گیٹ کی بہترین تیاری کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس کے اگر اس سلسلے میں کسی نے رابطہ کرنا ہو تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے 033101709337۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ شکریہ۔